بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطن مادر میں انسانی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں، سائنس کی روشنی میں اور قرآن مجید کے بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ملاحظہ ہو، ارشاد باری ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں صورت عطا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن حکیم نے اس مرحلے کا ذکر کیا جس میں ماؤں کے بطن کے اندر انسانی صورت تخلیق پاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ماں اور باپ کا نطفہ الگ الگ ہوتا ہے، پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے اور اس سے جو جنین مارز وجود میں آتا ہے اس کو شکل دی جاتی ہے۔ پروفیسر کیتھ مور ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی دی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے، اور وہ کتاب سال کی بہترین بک ہونے کا اعزاز بھی پا چکی ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن۔ اس کے بعد پروفیسر کیتھ مور نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا علم ایمبریالوجی کے حوالے سے، اور جس وقت اس نے قرآن پڑھا تو اس نے برملا تیسرے ایڈیشن میں اظہار کیا کہ آج کی جدید سائنسی ریسرچ جو ہے، جس میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، بلکہ اس نے 80 سوالوں کے جوابات بھی اسی حوالے سے دیے کہ انسانی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں۔ آخری کویسچن ایک کانفرنس میں جو ہوا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جانیے کہ کس طرح اللہ رب العالمین ماؤں کے پیٹ میں ایک سادہ سا خلیہ جس کی کوئی شکل بھی نہیں ہوتی، آبی مواد کے ساتھ اس کو ایک شکل عطا کرتا ہے، اور پھر اس کی جو پہلی صورت ہے جس کو جنین کہا جاتا ہے۔ جنین دراصل چھپی ہوئی اور مدفون چیز کو کہتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی چیز چھپائی جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ یہ لفظ انڈا ہو اور انڈے کے اندر جو بچہ ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بطن مادر میں جو انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل ہے اور جس طرح وہ ایک صورت میں ڈھلتا ہے اس کو بھی جنین کہا جاتا ہے۔ اب جنین سے جس وقت تقسیم اور افزائش کے عمل سے وہ آبی مادہ گزرتا ہے تو اس کی جو شکل بنتی ہے وہ ایک جونک کی بنتی ہے، اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح ایک پھل ہوتا ہے شہتوت لمبا، تو اس کی شکل ہوتی ہے، اور اس پر جس طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ دانے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں جسے مرولا کہتے ہیں، اور وہ جو خونی لوتھڑا ہے اس خونی لوتھڑے کی ایک ورید کا تعلق ماں کے دل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور دوسری ورید کا تعلق ناف کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بالکل شہتوت کے پھل جتنا ایک جوک کی طرح جو لوتھڑا ہوتا ہے جس کو مرولا کہتے ہیں، اور اس کو خوراک دی جاتی ہے، اور یہ جو مرولا ہوتا ہے اس کا اندرونی حصہ
خالی ہوتا ہے جسے بلاسٹولا کہتے ہیں. پھر ہزاروں خلیوں سے ملنے کے بعد یہ ایک تھیلے کی سی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اس میں پھر پہلے سینہ اور پھر پیٹ نمودار ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح انسانی تخلیق کا باقی مرحلہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہی ہے جو ماؤں کے بطن میں تمہاری صورت تشکیل دیتا ہے. کس طرح وہ صورت تشکیل دیتا ہے اس پر چند جملے تفسیر تبصرہ سے مفسر قرآن مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر پانی کے چند قطرات سے وہ حیات کی جلوہ نمائی اس رنگ میں کرتا ہے کہ شعور انسانی خود بخود لا شریک لہ کا ورد کرنے لگ جاتا ہے. وہ تصویر سازی کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن وہ خود مصوری کرتا ہے لیکن بڑے سے بڑا مصور بھی سطح آب سے ایسی تصویر اجاگر نہیں کر سکتا جیسی وہ رحم مادر میں شکل و حرارت کی آمیزش سے خوبصورت پیکر عطا کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین پانی کے چند قطروں سے جیسی صورت گری کرتا ہے کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسا نہیں کر سکتا. اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہ جیسے چاہتا ہے ایسے شکل تشکیل دیتا ہے صورت بناتا ہے. اب دیکھیں وہ جنین جس کا سائز 0.6 ملی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کس طرح اس کو مختلف مراحل سے گزار کر کے قرآن مجید نے ان کو جنین پھر نطفہ پھر علقہ خون کا لوتھڑا پھر مدغہ سے تعبیر کیا اور پھر 4 ماہ کے بعد اس میں روح فرشتہ آ کر کے ڈالتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور جس کی بک کو اعزاز بھی ملا ایک کانفرنس کے اندر اس سے مختلف سوالات کیے گئے یہ اسی حوالے سے انسانی تخلیق کے حوالے سے اور اس نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کے سوالوں کے جواب دیے. بلکہ اس نے کہا کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں قرآن کے ان مرحلوں کو جن میں علم ایمبریالوجی بیان ہوا ہے انسانی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے میں سائنس کی روح سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور خوب ایکسپلین کرتا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں سائنس کی تحقیقات آج کی ہے لیکن 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا تھا وہ برحق ہے. تو اس کانفرنس کے اندر اس سے ایک کوسچن کیا گیا کہ کیا تم یقین رکھتے ہو پھر کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ خالق کائنات کا کلام ہے. تو اس نے کہا میں برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اے انسان ذرا اپنے ماضی اپنے پاسٹ کی طرف اپنی حقیقت کی طرف دیکھ اس میں غور کر کہ کس طرح اس رب کائنات نے تمہیں قطرہ آب سے تخلیق کیا. تیری کامیابی اسی میں ہے کہ اسی سے لو لگا اور اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتا رہے اور اسی کی رضا کے لیے زندگی گزار. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر.